अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। बड़ा अहम वीलॉग है आज का। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक हॉट टॉपिक चल रहा है, इमरान रियाज वर्सेस आदिल राजा। इमरान रियाज मुल्क से बाहर कैसे गया, एजेंसियों ने सहूलतकारी की या इमरान रियाज डंकी लगा करके गए या हिजरत करके गए? क्या इमरान रियाज स्टैब्लिशमेंट का एजेंट है या फिर आदिल राजा झूठ बोल रहा है? इस वीलॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा, कोशिश करूंगा टू द पॉइंट रहने की, लेकिन इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीलॉग, लेकिन मसले को समझने के लिए आपने आखिर तक इसे देखना है। बहुत अरसे से आदिल राजा इमरान रियाज को मशकूक कहते आ रहे हैं। इमरान रियाज के ऊपर खुल के नहीं, ढके छुपे अल्फाज में वो ये वार करते हैं कि इमरान रियाज जैसे ही कैद से बाहर आए, जब वो अगवा किए गए थे, तो उसके बाद एजेंसियों के साथ कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, वो उस तरह खुल करके बात नहीं करते। लेकिन अब ये मामला इतना आगे जा चुका है कि दोनों तरफ से खुल करके मैदान में आया जा चुका है। इमरान रियाज खान ने आज सूफ़ी सलमान, एक बड़ा अहम किरदार है ये शख्स, आप इनको जानते होंगे, खान साहब के दोस्त होने का दावा करते हैं। खान साहब के साथ इनकी कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन खान साहब की बीवी बुशरा बेगम को ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहते हैं। ये शख्स बड़ा अहम है इस कहानी के अंदर। इसका तमाम किरदार मैं आपके सामने रखूंगा और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बड़ा ही घटिया किरदार है इस कहानी के अंदर इस शख्स का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कहानी शुरू तब हुई जब आदिल राजा ने एक ट्वीट किया आज से कुछ दिन पहले, गालिबन हफ्ता पहले। इमरान रियाज खान से दरख्वास्त है कि आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ते दिन रात एक करके सलमान अहमद ने अपनी साख दाव पर लगाकर अमरीकी हुकूमत और रिचर्ड ग्रेनेल के जरिए आपका फैमिली समेत अमरीकी स्पेशल इमरजेंसी वीज़ा लगवा दिया है। ये ट्वीट आदिल राजा के अकाउंट से आई। उसके बाद कहते हैं कि कल शाम 5 बजे इस मौजू पे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो आप हमारे साथ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये आदिल राजा की ट्वीट थी। इसका जो आखिरी जुमला है, हम कल शाम यूके के वक्त 5 बजे इस मौजू पर लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर है, राब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइन आपने याद रखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जनाब, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहस शुरू हो गई कि इमरान रियाज अमेरिका जा रहा था और इमरान रियाज का अमेरिका का वीज़ा, इमरान रियाज क्या पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, एग्जिट कैसे करेगा? 2 दिन बाद 3 दिन बाद इमरान रियाज की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। पता चलता है इमरान रियाज पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर हुआ और अगले दिन पता चलता है इमरान रियाज इंग्लैंड पहुंच गए। अब बहुत सारे सवालात यहाँ पर जन्म लेते हैं कि इमरान रियाज बाहर कैसे गया, अगर इलीगल था तो उसने फ्लाई कैसे किया, इंग्लैंड कैसे चला गया? सबसे पहले मैं ये वाला सिनेरियो आपको मुख्तसरन बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आता हूँ आदिल राजा, इमरान रियाज और सलमान अहमद के दरमियान जो इस वक्त सर्द जंग चल रही है। यहाँ तक कि इमरान रियाज ने आज ट्वीट करके बता दिया कि सलमान अहमद को मैंने ब्लॉक कर दिया है और ऐसे शख्स से अल्लाह ना करे कि कभी किसी का वास्ता पड़े। बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इसमें वो ब्लैकमेल भी कर रहा था सलमान इमरान रियाज को। ये तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ आपको, मेरे सोर्सेस ऑथेंटिक सोर्सेस मेरे साथ लाइव आप देखते हैं, इमरान रियाज के भाई बैठे होते हैं, मेरा उनके साथ रब्ता है इमरान रियाज के भाई के साथ, और बहुत सारे म्यूचुअल हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो इमरान रियाज के साथ रब्ते में हैं। इमरान रियाज के साथ मैं खुद स्पेसेस के अंदर मौजूद होता हूँ, ट्विटर के अंदर आप देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास मैंने कलेक्ट की है मुख्तलिफ ज़राए से, फिर उसको कन्फर्म भी किया है कि इमरान रियाज पाकिस्तान से बाहर गए, वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, लीगल तरीके से उनको इजाज़त नहीं थी पाकिस्तान से बाहर जाने की। एयरपोर्ट से वो नहीं जा सकते थे, किसी शिप से वो नहीं जा सकते थे, जहाँ पे एंट्री होती है एग्ज़िट होता है वहाँ से वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको रोका जा रहा था। बड़े अरसे से वो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छुप करके अपनी लोकेशन तब्दील करते हुए अपने वीलॉग बना रहे थे। अगर आप उनका वीलॉग देखते हैं तो पीछे बैकग्राउंड जो है उनका वो चेंज होता है, आपको नहीं नज़र आ सकता कि वो कहाँ पे है, स्क्रीन उसके अंदर ऐड कर दी जाती है एडिटिंग के अंदर। तो फिर वो वीलॉग करना और फिर एडिटर को भेजना, वी ट्रांसफ़र के ज़रिए सारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं एडिटर्स को भेजते हैं अपना कंटेंट, तो वो उन्होंने इस तरह अपना काम जारी रखा हुआ था। बहरहाल उनके पास ये इत्तलाहात थी कि उनकी जान को अब ख़तरा है, लिहाजा उन्हें मुल्क से निकलना चाहिए। तो फिर जनाब, मेरी जो सोर्सेज़ हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ। उनके मुताबिक इमरान रियाज ने कोशिश की, उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर भी बताया, अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि उनके ऊपर एक हमला हुआ, किसी जानवर का पे ज़ख्मी हुए, नाकाम हुआ, फिर दोबारा कोशिश की। बहरहाल किसी मुल्क के अंदर वो एंटर हुए इलीगल तौर पे, लेकिन उस मुल्क के अंदर, चाहे आप उसको ईरान कहें या फिर अफ़गानिस्तान कहें, जो भी आप समझ लें, उस मुल्क के अंदर उन्होंने अपना कोई सोर्स इस्तेमाल करके जो एंट्री की स्टैंप होती है वो लगवा ली अपने पासपोर्ट के अंदर, यानी कि उस मुल्क के अंदर वो लीगल हो गए। अब वो वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी दूसरी जगह। तो उनके पास ओमान का भी वीज़ा मौजूद था, शायद उनकी फैमिली वहाँ पे थी,
اور پھر UK کا بھی ان کے پاس لگا ہوگا ویزا، تو پھر وہ وہاں عمان سے UK چلے گئے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی ان کے ٹریول کی، جو جن لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تو ان کے لیے یہ افغانستان جیسے ملک میں کیا کام نہیں ہو سکتا ہے، انٹری کی اسٹیمپ لگانی کون سی بڑی مشکل۔ بہرحال عمران ریاض بڑے مشکل حالات میں اس دوران تھے، اپنے سفر کے دوران۔ ان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، داڑھی کا کلر چینج کیا گیا ہے، ان کی ڈریس ایسا کیا گیا، پٹھانوں کی طرح پگڑی پہنی گئی، یہ ساری چیزیں۔ ان کو خطرہ بھی تھا، وہاں پر کچھ ایسے دہشت گرد آرگنائزیشنز بھی کام کرتی ہیں اس ملک کے اندر، وہاں سے وہ کیڈنیپ ہو سکتے تھے، یہاں سے پکڑے جا سکتے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے، آپ سب نے دیکھا ایک ماضی ہے جس طرح اس کو اٹھایا گیا، جو حالت اس کی۔ بہرحال عمران ریاض وہاں پر چلے گئے، اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا قاسم سوری صاحب کا کہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے میری مدد کی اور میں ان کی وجہ سے باہر یہاں پر نکل کے پہنچا جی UK میں۔ چلیں، اب تو یہ بات پبلک ہے کہ وہ UK میں ہے۔ اب جناب اس سارے سینیریو کے اندر جو سلمان احمد ٹوپی جو ہیں، ان کا اور عادل راجہ کا کیا سینیریو ہے؟ یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ عمران ریاض کے ساتھ اس شخص سلمان احمد نے رابطہ کیا خود۔ اب عمران ریاض بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے، مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطے میں تھے، جیسے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ریسکیو کرتی ہیں لوگوں کو، صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے۔ اس میں امریکہ کے جو ہیں وہ کانگریس مین بھی شامل تھے، اس کے اندر کینیڈین جو ہیں حکومت کے ایک بڑے اہم عہدیدار شامل تھے، UK کے لوگ شامل تھے، پاکستانی لوگ یہاں پہ چند لوگ اس کے اندر شامل تھے اس پروجیکٹ میں کہ عمران ریاض کو ریسکیو کیا جائے اور US کا ویزا کسی طریقے سے گرانٹ کیا جائے ان کے لیے، ایمرجنسی ویزا، ان ساری بیسس کے اوپر۔ لیکن NVC جب نیشنل ویزا سینٹر آپ کو ویزا دیتا ہے تو اس کا پروسیجر ہے، ہم یہاں پہ UK کے ادھر US کے اندر موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس میں فارم 260 ہوتا ہے مختلف ویزا کیٹیگریز کے لیے، تو آپ نے ایمبیسی کو انشور کروانا ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ، اس کے ایویڈنس دینے ہوتے ہیں آپ کو۔ تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پاکستان سے آپ وزٹ بھی اپلائی کریں گے US کا تو آپ کو 1 سال تک تو انٹرویو ہی نہیں آئے گا آپ کا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بات شاکنگ تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ بہرحال اس کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ہیں حکومتی لیول پہ، وہ NVC کو، ایمبیسی کو جب پروف کرتے ہیں تو پھر ویزا مل سکتا ہے۔ یہ لوگ سارے کام کر رہے تھے عمران ریاض کے ساتھ مل کے، اور عمران ریاض رابطے میں تھے جناب مختلف NGOs کے ساتھ، انہیں ایویڈنس دے رہے تھے اور ان کی ای میلنگ ان کی آپس میں ہو رہی تھی۔ اس بیچ میں آ گئے سلمان ٹوپی صاحب، جناب وہ US کے اندر ہوتے ہیں، واشنگٹن DC میں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ اپنی سائڈ مجھے بتائیں، مجھے اپنی طرف کا جو بیان ہے ان کا بتائیں، میرے ساتھ لائیو آئیں، لیکن انہوں نے معذرت وہ اس سے کر لی، وہ نہیں میرے ساتھ آئے۔ باقی واٹس ایپ کے اوپر میسج وغیرہ وہ مجھے کرتے رہتے ہیں، تو میں بھی کوئی ان کا جو لنک وغیرہ وہ بیچتے رہتا ہوں، اس کا جواب تو کوئی میں دیتا نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے مجھے اس کے اوپر رپلائی نہیں کیا۔ سو دا تھنگ از کہ جب سلمان نے رابطہ کیا عمران ریاض خان کے ساتھ کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میرے ساتھ بڑے لوگ یہاں پہ کانٹیکٹ میں ہیں، میں یہ چیزیں کرتا ہوں یہاں پہ، تو بہرحال عمران ریاض نے اس کو ویلکم کیا، آپس میں بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی، میسج ٹرانسفر ہوئے، ای میلنگ ہوئی، عمران ریاض نے اپنے معاملات سارے اس کے ساتھ شیئر کیے، یہ بھی لیں، یہ والی میل ہے، یہ والی میل، یہ ساری چیزیں، تو اس نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ اور یہ بڑے اوتھینٹک ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران ریاض ایکسیپٹ کرتا ہے اس بات کو کہ اس نے ہیلپ کی میری، اس نے اس میں کام کیا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے کام کیا، بڑی ہیلپ اس نے کی اس چیز کے اندر جو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن اس کے پیچھے سلمان کے کچھ مقاصد تھے۔ سلمان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ سلمان احمد سوشل میڈیا پہ ارریلیونٹ ہو چکا تھا۔ جو سلمان احمد آج سے 4 مہینے پہلے عمران خان کا دوست اور ایک پیٹریوٹ پاکستانی کے طور پہ جانا جاتا تھا، اس شخص نے اچانک سے عمران خان کی بیوی بشرا بیگم کے اوپر گندے گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیے، یہ تک کہہ دیا کہ یہ ایجنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ISI کی ایجنٹ ہے۔ اور پھر عمران خان نے جیل سے جب اس کے خلاف بیان دیا کہ سلمان بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بندہ ارریلیونٹ ہو گیا۔ وہ سٹوری بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سٹوری کے اندر بھی سلمان کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا عادل راجہ انوالو تھا کہ کیوں بھائی سلمان نے بشرا بیگم کے خلاف یہ ساری کیمپین کی۔ تو اب سلمان کا یہ فائدہ تھا کہ اگر میں عمران ریاض کی ہیلپ کر دیتا ہوں اور عمران ریاض میرے حق میں بات کر دیتا ہے تو میں اس سے ریلیونٹ ہو جاؤں گا، لوگوں کے بیچ دوبارہ سے مجھے لوگ سننے لگیں گے، جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے اس پروجیکٹ کے اندر چھلانگ لگائی کہ میں کوئی اس کی ہیلپ کر لوں عمران ریاض کی۔ اس دوران وہ عمران ریاض کو کہتے بھی رہے کہ میرے بارے میں آپ کچھ بولیں، ٹویٹ کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ بہرحال عمران ریاض کے سامنے ایک اور آفر رکھی صوفی سلمان نے۔ میں بالکل آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایویڈنس میں نے خود دیکھا ہے، سنا ہے یہ ایویڈنس، کہ صوفی سلمان نے عمران ریاض کو یہ کہا ہے کہ میں آپ کو مالی مدد ہمیں لینی چاہیے NGOs سے، ان تنظیموں سے پیسے کی مدد ہمیں لینی چاہیے، ہمیں اچھی خاصی مدد مل سکتی ہے۔ تو عمران ریاض کا آگے سے جواب تھا کہ بھائی میں اپنا ٹکٹ سے لے کے گھر کا خرچہ تک سب کچھ خود کروں گا، مجھے صرف ویزے کی ضرورت ہے اس وقت کہ میں یہاں سے کسی طرح سیف جگہ پر منتقل ہو سکوں۔ تو یہ میں نے خود یہ ایویڈنس دیکھا ہے کہ سلمان عمران کو یہ کہہ رہے تھے۔ بہرحال جیسے ہی صوفی سلمان کو یہ لگا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں عمران ریاض کا ویزا گرانٹ کیا جا سکتا ہے، کام بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام پروجیکٹ اتنا کانفیڈینشیل تھا، اتنا سیکرٹ تھا کہ عمران ریاض اس کے بارے میں اپنے بھائیوں تک کو نہیں تھے بتاتے۔
اپنی فیملی تک کو سب کو نہیں انوالو کرتے تھے. یہ بہت سیکرٹ ہے کہ جیسے ہی ان کا اگر کام ہوتا ہے پھر انہوں نے آگے دیکھنا ہے کہ کیسے مجھے یہاں سے نکلنا اور کیسے وہاں پہ پہنچنا ہے. اس دوران کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, بات باہر نہیں جانی چاہیے. تو جب سلمان احمد اس کے اندر انوالو ہوا تو یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بتائی گئی پہلے اس کو کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے, اس کی سیکریسی آپ نے رکھنی ہے, اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے. میں خطرے میں ہوں اس وقت, میری جان کو خطرہ ہے, میری فیملی کو خطرہ ہے. تو عمران اس کے اوپر صوفی سلمان ایگری تھے. لیکن جیسے ہی صوفی کو یہ لگا کہ اب ویزا عمران ریاض کا ہونے والا ہے, چاہے وہ ویزا بہت سارے لوگ پہلے سے انوالو تھے اس کے اندر, کانگریس مین تھے اس کے اندر, انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں اس کے اندر, بہت سارے پاکستانی تھے اس کے اندر, کسی کی بھی کوشش سے وہ کام جب نزدیک پہنچا یا یہ اثار نظر آئے کہ اب وہ کام ہو رہا ہے, عمران ریاض کا ویزا جاری کر رہی ہے ایمبیسی, تو سلمان نے ایک بہت ہی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت کی صرف کریڈٹ لینے کے لیے, اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. سلمان نے کیا کیا, عمران ریاض کو کال کی. اس وقت عمران ریاض سے رابطہ نہیں ہو سکا, کال نہیں مل سکی, تو سلمان نے عادل راجہ سے یہ ٹویٹ کروا دی, جو ٹویٹ میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں پڑھ کے سنائی. عمران راز خان سے درخواست ہے کہ آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پر 2 ہفتے دن رات ایک کر کے سلمان احمد نے اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر کے, سلمان احمد نے نام مینشن کر کے داؤ پر لگا کر کے امریکی حکومت اور رچرڈ گرینیل کے ذریعے آپ کی فیملی سمیت امریکی اسپیشل ایمرجنسی ویزا لگوا دیا. اب جناب یہ ٹویٹ جو تھا, اس نے وہ پورا سیکرٹ جو ان کا معاملہ تھا, ان کا کام تھا, وہ پبلک کر دیا. لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی, بحث شروع ہو گئی, پورے پاکستان کو پتہ چل گیا امریکہ جا رہا ہے عمران ریاض. اب عمران ریاض کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں پہ ہے. اب جناب اس کے بعد عادل راجہ صاحب نے لوکیشن ڈسکلوز کر دی عمان کی, عمران ریاض کی, جو کہ ایک بہت ہی خطرناک کام تھا. یہاں پہ لوکیشن ڈسکلوز کرنے کے بعد اتھینٹک ذرائع سے میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے عمان کو لیٹر لکھا گیا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر. پھر عمران ریاض کو وہ لوکیشن اپنی چھوڑنی پڑی. عمران ریاض انتہائی مطلوب تھا اس ریاست کو, وہ چھپ کر کے اپنی لوکیشنیں بدلتے ہوئے یہ سب کچھ چیزیں کر رہا تھا. تو اب جناب جب صوفی سلمان نے اپنے کریڈٹ کے لیے, اپنا نام بنانے کے لیے یہ حرکت کی, تو پھر عمران ریاض نے اس کے ساتھ بات ہوئی, پھر تلخ کلامی ہوئی عمران ریاض کی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں یہ کہیں کہ عمران ریاض کو تم نے امریکہ کا ویزا دلوا دیا, صرف اس لیے کہ لوگ میرے ساتھ تمہارا الائنس کریں اور تمہیں سمجھیں اور تم پرومیننٹ ہو جاؤ, اس کی وجہ سے تم نے میری فیملی کو رسک میں ڈال دیا. پھر صوفی سلمان نے معذرت کی, اس کے بیچ میں گواہ تک موجود ہیں کہ یہ بات ہوئی, اور صوفی نے معذرت کی عمران ریاض سے, اور پھر معاملہ ختم ہوا. اب جناب صوفی ٹویٹس کر کے عمران ریاض کو یہ کہہ رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے ایک طریقے سے کہ جناب آپ کو پاس فلاں دن تک کا ٹائم ہے, ورنہ میرے پاس جو میسیجز ہیں آپ کے, جو میرے پاس تفصیلات ہیں آپ کی, وہ میں پبلک کر دوں گا. اب جناب عمران ریاض کا ٹویٹ آپ کو میں جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. عمران ریاض کیا کہتے ہیں سارے معاملے پہ, وہ کہتے ہیں ایک دوست کے کہنے پر سلمان احمد سے رابطہ ہوا تھا, غلطی ہوئی کہ انہیں ویزے کے حصول کے عمل میں شامل کر لیا. امریکی ویزا کے حوالے سے انہوں نے کئی دیگر دوستوں آرگنائزیشن کی طرح کوشش بھی کی, مگر کامیابی کی امید ملتی ہے انہوں نے کریڈٹ لینے کے چکر میں سوشل میڈیا پہ رولا ڈال کر میری تصدیق کی اور مجھے اور میری فیملی کو خطرے میں ڈال دیا. میں نے سلمان احمد کو فون کر کے احتجاج کیا اور انہیں صاف کہا کہ مجھے نہ تو اب ان کی مدد چاہیے نہ ہی ویزا. اس کے بعد میں نے وہ درخواست واپس لے لی, اور جس پر سلمان احمد صاحب نے ایک تیسرے گواہ کی موجودگی میں اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا. اب سلمان احمد صاحب میری اور اپنی واٹس ایپ گفتگو اور ای میل کو لے کر کے بلیک میل کر رہے ہیں کہ انہیں فیس سیونگ دوں تاکہ عمران خان کی بیوی پر تنقید انہیں مہنگی پڑی ہے. میں نے انہیں صاف کہا کہ وہ معاملہ آپ کی پارٹی کے اندرونی معاملہ ہے, اس سے میرا کیا لینا دینا. اب ایک بات صاف کر دوں سلمان احمد صاحب, آپ مجھے 4 تاریخ تک کا مہلت بالکل نہ دیں, ابھی پیغامات پبلک کر دیں. میں اللہ رب العزت کی مدد سے پوری ریاستی طاقت سے بلیک میل نہیں ہوا, آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. اب بشرا بیگم کے اوپر تنقید کے بعد سلمان ارریلیونٹ ہو چکے. عمران خان نے ان کے خلاف سخت بیان دیا, پورے سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان کی بیوی تک کو تم ایجنٹ کہہ رہے ہو, کیسا تم عمران خان کو اپنے آپ کا تم دوست کہتے ہو. اب جناب سلمان احمد یہاں پر بھی ٹریپ ہوئے عادل راجہ سے, کیونکہ عادل راجہ نے آج سے مہینوں پہلے ایک ٹویٹ کی تھی, اور اس ٹویٹ کو میں نے کوٹ کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ عادل راجہ بشرا بیگم پہ حملہ کر رہے ہیں. اس وقت بشرا بیگم کے حوالے سے کوئی ایسی خبر سوشل میڈیا پہ نہیں تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں یا نہیں. یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے کہ عادل راجہ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, ایک عورت گزشتہ چند سالوں سے عمران خان کے خلاف فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے مہلک مورا ہے, جسے جنرل فیض حمید نے ڈائریکٹر رحمت کے ذریعے عمران خان کی زندگی میں کلیدی کردار ادا دلوایا. آج تک وہ جرنیلوں کا مہرہ بنی ہوئی ہے, اور اب اسے ندیم انجم ہینڈل کر رہا ہے. ندیم انجم صاحب اس وقت ISI کے DG تھے, اس وقت کی یہ بات ہے. اس عورت سے متعلقہ پورا نیٹ ورک پاکستان, لندن اور امریکہ میں موجود ہے. اس نیٹ ورک کے بیرونی اثاثے جو PTI لیڈرشپ کے طور پر جانے جاتے ہیں, عوام میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے چند بھارتی اثاثوں اور بھارت کی براہ راست لابنگ سے بے تحاشا مقبولیت. یہ پوری ٹویٹ انہوں نے نام لیے بغیر بشرا بیگم کے بارے میں لکھی تھی. اینڈ پہ یہ لکھتے ہیں
کہ وہ اس پلان کا حصہ ہے جس کا مقصد عمران خان کو گھیر کر آہستہ آہستہ راستے سے ہٹانا اور متبادل قیادت لانا اور فوج اور بھارت کے تابعدار ہوگی۔ بھارت اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بھی یہی منصوبہ سوٹ کرتا ہے، ملکہ کی تاشت پوشی کی جا سکے۔ یہ پورا ٹویٹ انہوں نے لکھا بشرا بیگم کے حوالے سے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لوگ نیچے کمنٹس میں سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، نام لکھو، یہ کیا بات، کیا ہوا میں کہانی کرا رہے ہو، ایک عورت تھی، یہ تھا جنرل فیض حمید، یہ مورا رحمت۔ تو اب ہم تو سوشل میڈیا پہ ہمارا کام ہی ہے، تو مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ بشرا بیگم کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی یہ کہانی مجھے بھی انفلوئنس کیا گیا، ضرورت پڑی تو میں وہ تمام ایویڈنس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے کہ میں پرسنل کنورزیشن جو ذاتی اعتماد کر کے مجھ پر کسی نے اگر بات کی ہو تو میں اس کو کبھی پبلک نہیں کرتا، تو میں نہیں سمجھتا، ورنہ انفلوئنس کرنے کی مختلف ذرائع سے کوشش کی گئی اس حوالے سے کہ بشرا بی بی ایجنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب عادل راجہ کا اگر آپ دیکھیں گے نا، عادل راجہ نے آج تک تحریک انصاف کی 95% قیادت کو ایجنٹ کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کا۔ کوئی بھی ہو، بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر کمزوریاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر نہیں دینا چاہتے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو فیملی کا ڈر ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو عمران خان کا حکم بھی نہیں مانتے، مرضی کر لیتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا، ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا اور عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے والا کہہ دینا، یہ کسی طریقے کا انصاف نہیں ہے۔ عادل راجہ کا کام کیا ہے؟ عادل راجہ سوشل میڈیا کو چلاتے کیسے ہیں؟ میں نے 8 مہینے پہلے آپ کو وی لاگ کر کے بتایا تھا۔ عادل راجہ مجھے فالو کرتے تھے، اس وی لاگ کے بعد عادل راجہ نے مجھے انفالو کیا۔ اس کے بعد میں نے عادل راجہ کے حق میں ایک ٹویٹ کیا جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے کچھ خاص لوگوں کو عادل راجہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو پھر عادل راجہ نے مجھے فالو کیا۔ اب پھر عادل راجہ مجھے انفالو کر دیں گے اس وی لاگ کے بعد۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میری ذاتی رنجش کوئی نہیں ہے عادل راجہ کے ساتھ، میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے عادل راجہ کے ساتھ۔ میرے سامنے جو حق آتا ہے میں اسے بیان کرتا ہوں، چاہے وہ عادل راجہ کے خلاف جائے یا عادل راجہ کے حق میں جائے۔ میں آج تک اپنی کسی سٹیٹمنٹ، کسی ٹویٹ میں عادل راجہ کو غدار نہیں کہا، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ نہیں کہا۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ عادل راجہ کا کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، جس سے تحریک انصاف کو اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ عمران خان کی فیور میں کبھی بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کی بیوی کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہیں۔ جیل سے بیٹھ کر کے عمران خان یہ کہتا ہے کہ میری بیوی پر بہت، بھائی جتنے بھی تم نے ایجنٹ بنا دیے، 600 لوگوں کو ایجنٹ کہہ دیا تم نے، فہیم خان سے لے کر بشرا بیگم تک، ہر بندہ عمران ریاض سے لے کے سبھی قاسمی تک، ہر انسان ایجنٹ ہے۔ بشرا بیگم نے آج تک تحریک انصاف کو کیا نقصان دیا؟ کیا وہ عمل کیا بشرا بیگم نے جس سے عمران خان کو تحریک انصاف کو نقصان ہوا؟ فرضی کہانیاں بنا کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کرتا ہوں، 8 مہینے پہلے جو ریسرچ میں نے رکھی تھی لوگوں کے سامنے، آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس کلپ کو وائرل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ عادل راجہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلپ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ عادل راجہ کس طرح سے واردات ڈالتے ہیں ہمارے اوپر۔ ہمیں جب یہ لوگ سنتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہم سے جواب طلب کیا جائے گا۔ میں اتنی آڈینس الحمدللہ سوشل میڈیا پہ میرے پاس موجود ہے، فیس بک سے لے کے ٹک ٹاک تک ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں۔ میں 2 ہفتے وی لاگ نہیں کرتا، جب میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں نہیں کرتا وی لاگ، لیکن میں 2 ہفتوں بعد 3 ہفتوں بعد آ کر کے وی لاگ کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو جھوٹی من گڑت کہانیاں نہ بناؤں۔ میں ابھی وی لاگ کرنا شروع کر دوں اٹریکشن لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے، عجیب قسم کے تھمبنیل بنا کر کے آپ کے سامنے، تو شاید ویوز تو مجھے بھی بہت سارے ملنے لگیں، لیکن کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی اور ان تمام بہتانوں اور جھوٹوں کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ ان تمام لوگوں کو جن کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتے ہیں، ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر عوام گالیاں دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہوں، اس کے بیانیے کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے کسی خوف، اپنے کسی ڈر کی وجہ سے جنرل عاصم منیر کو وہ گالی نہ دے سکتے ہوں، پھر وہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے ان الزامات پہ جب سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کہ تم ایجنٹ ہو، تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں شیر افضل مروت کی بات نہیں کر رہا، میں شاندانہ گلزار سے لے کر کے بشرا بیگم تک، فہیم خان سے لے کر کے حماد اظہر تک، ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چھوٹا سا کلپ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے لازمی اس کلپ کو پورا دیکھنا ہے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ عادل راجہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا، اللہ حافظ۔ عادل راجہ کا اپنا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ میں شروع میں بہت دیکھتا تھا ان کی وی لاگس کو، لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص ہوائی باتیں کرتا ہے۔ اس شخص کی باتوں میں سچائی کہیں 2% ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 98% سے زیادہ من گڑت کہانیاں، جھوٹے بیانات ہوتے ہیں۔ ان کی واردات ڈالنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک ہی واقعے کے متعلق مختلف 2 ٹویٹس کرتے ہیں، ایک ہی واقعے کے متعلق 2 ٹویٹس کرتے ہیں، اور جب وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لگا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو یہ کہا تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2 الگ وقتوں میں ایک ہی جیسا ٹویٹ۔
18 मार्च को इन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने वादा किया है नवाज शरीफ से कि अगर मुझे आर्मी चीफ बनाया जाएगा तो मैं आपको पाकिस्तान लेकर के आऊंगा। उससे कुछ ही दिनों बाद एक और ट्वीट कर दिया कि पीडीएम आसिम मुनीर को ठिकाने लगाना चाहती है, जरदारी और नवाज शरीफ आसिम मुनीर को दरिंदा मानते हैं, लिहाजा आसिम मुनीर पीडीएम के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। तो अब जब वो आर्मी चीफ बन गए तो इन्होंने वो वाली स्क्रीनशॉट जो थी उसको लगा लिया, अगर ना बनते तो ये वाला स्क्रीनशॉट था उसको लगा लेते और लोगों को बताते कि देखें खामोश मुजाहिदों ने मुझे ये पैगाम पहले ही दे दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आगे चलकर भी 2 जुलाई को उन्होंने ट्वीट किया कि राजा साहब कहते हैं कि मुझे खामोश मुजाहिदों ने यह पैगाम दिया है कि DGISI नदीम अंजम साहब रिटायर होंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और ट्वीट करते हैं कि खामोश मुजाहिदों ने मुझे ये बताया है कि DGISI नदीम अंजम जो हैं वो एक्सटेंशन लेंगे। अब अगर वो रिटायर हो जाते तो पहले ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा लेते राजा साहब, अब रिटायर नहीं हुए तो दूसरे ट्वीट का स्क्रीनशॉट लगा के लोगों को बताया कि देखें खामोश मुजाहिद मुझे वक्त पे खबर दे देते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। अगर डिटेल पूरी तरह से उनके 2 साल के प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाए तो आपको ऐसी मुतअद्दद ट्वीट्स नजर आएंगी जिसमें एक ही रोनमा होने वाले वाक़ये के मुतालिक 2 मुख्तलिफ राय देते हैं। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ तो होनी होती है, 2-4 दिनों का गैप रखकर किस तरह की इनकी वारदात होती है, जिस तरह ये सोशल मीडिया को चलाते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अहम पॉइंट जो हमें यहाँ पर समझना है आदिल राजा की शख्सियत के हवाले से। 9 मई को जिस वक्त लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे GHQ पे हमला किया, ये सब दंगे फसाद मुल्क के अंदर हो रहे थे, ऐसी सिचुएशन में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे आदिल राजा और नाम लेकर के लोगों को बता रहे थे कि लोगों को आर्मी चीफ के घर पे जाना चाहिए, बाजवा के घर पे जाना चाहिए, ISI की जो DGISI है उनके घर पे जाना चाहिए, आर्मी हाउसेस पे जाकर के हमले करने चाहिए, लोगों को ये उकसा रहे थे। जब बाजवे का घर है इनको इन्होंने उसके गिराव करने, दे हैव टू गो जहां पर इन लोगों की अपनी जाती इनके इंटरेस्ट हैं। आर्मी हाउस को इनको गिराव करके एंटर करना है, इनको अब बाजवे का घर एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच कर। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का अगर आप बयानिया देखेंगे, इमरान खान का बयानिया देखेंगे तो उन्होंने 9 मई की मजम्मत की है, कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया है, जबकि उन्होंने ये कहा है कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जानबूझकर साजिश रचाई गई थी तहरीक इंसाफ को नुकसान देने के लिए। वो तमाम एविडेंस दिखाते हैं इस हवाले से कि किस तरह पुलिस को हटाया गया, किस तरह रास्ते खुले छोड़े गए। तो 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का इसके अंदर किरदार है आदिल राजा की शख्सियत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया का या इमरान खान साहब के बयानिया का, 2 अलग बातें। उसके बाद राजा साहब ने वो लाइव स्ट्रीम की, लोगों को कहा वहां जाओ हमले करो, 2 दिन बाद आकर के कहा कि भाई वो आसिम मुनीर ने कहा था। बहरहाल उसके बाद मैं आपके सामने आदिल राजा के 9 मई के हवाले से झूठ आपके सामने रखने लगा हूं कि इनके अकाउंट्स के ऊपर, इनके यूट्यूब के ऊपर कितने ज्यादा झूठ बोले गए। अब अगर मैं इनके 2 साल के चैनल का एनालिसिस करूं, ट्वीट्स का एनालिसिस करूं तो मैं आपको हजारों झूठ दिखा सकता हूं। सिर्फ आपको 9 मई के हवाले से 3 दिन के अंदर की गई ट्वीट्स और बयानात के झूठ आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि 2 साल में इस शख्स ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले होंगे। सबसे पहले ये कहते हैं इमरान खान का सर फाड़ दिया गया है। खामोश मुजाहिदीन ने अभी अभी खबर दी है कि इमरान खान साहब की टांग चीर दी गई है। 3 कोर कमांडर्स ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कोई सीन नहीं था। फौज में बगावत हो गई है, अभी तक बगावत नहीं हुई। 100 ऑफिसर्स और इनके अहले खाना और बीवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिट्टा झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने आज तक नहीं देखा। नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ ने खुद को आर्मी से अलहदा कर लिया। खामोश मुजाहिदीन ने अभी अभी खबर दी है मुझे कि नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ ने अपने आप को आर्मी से अलहदा कर लिया। खान साहब को आपारा और ISI के सेफ हाउसेज में रखा गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। खान साहब बाहर आए, सबको पता चला, खान साहब पुलिस की कस्टडी में थे। उसके बाद कोर कमांडर लाहौर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है, यानी कि मुजाहिरीन पे सीधी फायरिंग कर दो। तो उसके बाद आपने देखा कि कोर कमांडर लाहौर जो थे उनको हटा दिया गया था अपने ओहदे से, कोई फायरिंग का ऑर्डर नहीं था, इस तरह का कोई सीन वहाँ पे नहीं हुआ था। इमरान खान साहब का मोबाइल फ़ोन दौरान कस्टडी लेकर जाते हुए छीन लिया गया है। खामोश मुजाहिदीन ने अभी अभी ये खबर अंदर से हमें पहुंचाई है, आदिल राजा ये कह रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। मुल्क में कर्फ्यू लगने वाला है। ये एक दिन के 10 झूठ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिर्फ एक दिन में 10 झूठ इस शख्स ने कैमरे पे बैठ करके लोगों को बताए। इनमें एक भी सच नहीं है, रत्ती बराबर सच्चाई नहीं है। जब आप 2 साल का एनालिसिस करेंगे इनके चैनल का, इनके अकाउंट्स का, तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि यार कमाल है, मतलब हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में झूठ बोले गए हैं। इनकी सबसे पहली स्ट्रेटजी जिससे ये वायरल हुआ, पता क्या थी? वो स्ट्रेटजी थी तकरीबन बहुत सारी अदाकाराओं के नाम लेकर के इन्होंने फौजियों के साथ, फौजी ऑफिसर्स के साथ जिनसी ताल्लुकात की खबर फैलाई। मुझे नहीं पता वो सच थी झूठ थी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपको एक चीज़ बताऊं, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यूजुअली बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर। आप किसी गाने को जाकर के देख लें, किसी ड्रामे को जाकर के देख लें, पॉलिटिकल एनालिसिस और वीलॉग से कहीं ज़्यादा मिलियंस में उनकी रीच होती है। तो जब आप अपने वीलॉग में ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक मीडिया इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री की किसी अदाकारा से रिलेटेड डालेंगे ना, तो आपको व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा मिलेगी।
تو انہوں نے بہت ساری اداکاراؤں کے نام لے کر کے انیشلز ان کے بتا کر کے ان کے تعلقات جی ایچ کیو کے ساتھ جوڑے، پھر ان اداکاروں کی طرف سے ریئیکشن آیا، تو پھر یہ شخص اپنے پہلے ویلاگ میں جب یہ وائرل ہوا تھا اس وجہ سے وائرل ہوا تھا کہ یہ جو ٹرک ان کے پاس تھی نا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گھٹیا اسٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل رہنا یا پیسے بنانے تو اس کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں کریں۔ ان کا آج تک انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا، بس خاموش مجاہدین کے متھے مار دی بات، اور ایسی بہت ساری ہزاروں باتیں انہوں نے خاموش مجاہدین کے متھے ماری جس میں انہوں نے کروڑوں روپے بنا لیے، اب بھی بنا رہے ہیں، آگے بھی بناتے رہیں گے۔